بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد راولپنڈی، اور دنیا بھر سے ایسی خبریں جن کا تعلق پاکستان سے ہے، پاکستان کے مستقبل کے سیاسی منظرنامے سے ہے۔ اسلام آباد میں، راولپنڈی میں بہت زیادہ بھونچال آیا ہوا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، سیاسی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں، آفٹر شاکس آ رہے ہیں، اور سب سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ ان جھٹکوں سے اپنے آپ کو محفوظ کیسے سمجھا جائے۔ اور چونکہ جدید ترین نظام ہے، جیسے زیر زمین زلزلوں کا پتہ چل جاتا ہے، اسی طریقے سے سیاسی زلزلوں کا بھی اب قبل از وقت پتہ چل جاتا ہے کہ جناب آ گئی ہیں، فالٹ لائنز آ گئی ہیں، اور اب مشکل ہے ان جھٹکوں سے بچنا۔ لہٰذا پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے وہ اس وقت فالٹ لائن پہ ہے، اور طاقت کے بڑے ایوان جو ہیں طاقت کے، وہاں سے عالمی ایوانوں سے آوازیں آ رہی ہیں، بلکہ صرف عالمی ایوانوں سے نہیں، بلکہ اب تو اڑوس پڑوس کے ممالک سے بھی، کیونکہ جو پلیٹس ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو زلزلے کا جھٹکا ہے اس کی شدت محسوس کرنی ہو تو پتہ چلتا ہے زیر زمین کتنا ہے۔ اگر وہ زیر زمین بہت مرکز ہو تو پھر خطرہ نہیں ہوتا، بے شک وہ اس کا جو سکیل ہے وہ زیادہ ہو، 6-7 بھی ہو، لیکن اگر وہ زیر زمین سے اوپر ہے، یعنی کہ آپ کو میں بتا دوں اکتوبر 2005 کا جو زلزلہ ہے، آئی تھنک 10 کلومیٹر زیر زمین اس کا مرکز تھا، اور اس نے کتنی تباہی مچائی تھی۔ تو اسی طریقے سے جو سیاسی زلزلے کے جھٹکے ہیں وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے قریب ہیں اور اس میں شدت کتنی ہے۔ تو اب جو جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں ہمارے سیاسی نظام کو، ناجائز حکمرانوں کو، وہ بہت قریب آ رہے ہیں، اور ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ حالات و واقعات ان کے ہاتھ سے کسی بھی لمحے نکل سکتے ہیں، اس لیے ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں۔ اور بادشاہ سلامت نے 2 ایونٹ کیے، اور پہلے تو میں بتا دوں کہ بادشاہ سلامت جب بھی ان کا کوئی ایونٹ ترتیب دیا جاتا ہے تو اس میں رازداری بہت رکھی جاتی ہے، نمبر 1، نمبر 2 سیکورٹی بہت رکھی جاتی ہے، پھر اس کا دیکھا جاتا ہے اس کے منفی اور مثبت اثرات کیا ہوں گے۔ اور چونکہ دونوں ایونٹ جو ہیں وہ بادشاہ سلامت نے پولیٹیکل تھے دونوں، اور پولیٹیکل خالصتاً پولیٹیکل تھے، اپنا امیج بلڈنگ کے لیے تھا، ایک میسیج کنوے کرنا تھا سبز انقلاب کے ذریعے، اور دوسرا جو تھا وہ اپنا امیج بلڈنگ کا تھا۔ تو پہلا جو ہوا سبز انقلاب والا، اس کے بعد جو رپورٹ سبمٹ کی گئی اور اس کا جو رد عمل آیا، اس نے بادشاہ سلامت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور جو رپورٹ بڑی مشکل سے، بڑی محتاط انداز میں ان تک یہ رپورٹ پہنچائی گئی، کیونکہ یہ بھی ایک جان جوکھوں کا کام ہے، جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت کے سامنے ایسی رپورٹ رکھ دی جائے کہ جو وہ پسند نہیں کرتے، اور جس کو دیکھنا تو درکنار، محسوس کر کے ہی جو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے۔ لہٰذا بڑی ہمت کر کے یہ رپورٹ، ایکچوئل رپورٹ، تھوڑی سی، زیادہ نہیں، فل نہیں، پوری نہیں بتائی گئی کہ کتنے جھٹکے آئے ہیں، بہرحال بتا دی گئی، اور اس کے بعد طبیعت خراب ہوئی۔ دوسرا ایونٹ تھا سبز انقلاب والے کی بات کر رہا ہوں، تو سبز انقلاب نے تو ستیہ ناش کر دیا، اور یہ ایک میسیج کنوے کرنا تھا کہ جناب ہم ایک ہیں، اور پاور کوریڈورز میں ہمارا اتحاد ہو چکا ہے۔ تو وہ تو معاملہ وہیں کا وہیں رہ گیا، اور وہ جاتی عمرہ کو بھی لے ڈوبا اور بادشاہ سلامت کو بھی لے ڈوبا، دونوں کے لیے ہی جو ہے وہ اس کا شدید ترین رد عمل آیا، کیونکہ ایک طرف کہا جا رہا تھا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسری جانب ایک سیاسی جماعت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ایک سیاسی جماعت کی پشت پناہی، ایک سیاسی جماعت کو کرش کیا جا رہا ہے اور دوسری کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس سیاسی جماعت کے، ہم اس خاندان کے ساتھ ہیں، ہم نہیں بلکہ میں اس خاندان کے ساتھ ہوں، میں اس سیاسی جماعت کے ساتھ ہوں۔ اور دوسری جانب کوئی نام لیتا ہے عمران خان کا، یا نام لیتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، تو اس کے لیے انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے یہ تو لڑ گیا، جسے کہتے ہیں نا باقاعدہ طور پہ لڑ گیا، یہ ایونٹ تو لڑ گیا۔ دوسرا ایونٹ تھا آپ کا خاص طور پہ طلبہ و طالبات سے، اور وہ ایونٹ تھا، اس کا مقصد تھا امیج بلڈنگ کا، اپنی امیج بلڈنگ کرنا اور ایک میسیج کنوے کرنا، لیکن وہ بھی، اس کی بھی جو رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے اس نے بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔
قبیلے کو بھی اور قبیلے کے سردار کو بھی، بادشاہ سلامت کو بھی ہلاک کر رکھ دیا ہے، اور بڑی مشکل سے وہ رپورٹ بھی سبمٹ کی گئی اور اس کا فوری طور پہ پھر ازالہ کیا گیا، اور ازالہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پھر ایک خبر آج جاری کی گئی ہے، اور اس خبر کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ خبر میں ہے جی، خیبر پختونخوا کے علماء نے بادشاہ سلامت کے قرآن کے علم و فہم پر اظہار فخر اور خراج تحسین پیش کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ بادشاہ سلامت کی پاکستان بھر کی یونیورسٹیوں سے آئے طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست جو ہے وہ بہت جو ہے وہ قرآن و حدیث کی جو روشن دلیلوں پر علماء کی جانب سے تائید کی گئی ہے، علماء کرام کی جانب سے، اور بادشاہ سلامت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جی بادشاہ سلامت نے کا علم و فہم جو ہے وہ قابل فخر ہے، اور ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ایک پیغام دیا گیا، اور پھر آگے علماء کرام کے نام ہیں، اور ہم تمام مذہبی فکر رکھنے والے جو ہیں وہ اس کے بادشاہ سلامت کے شانہ بشانہ ہیں، اور اس طریقے سے ایک باقاعدہ طور پہ یہ ایک خبر جاری کی گئی، اور میڈیا سے کہا گیا ہے کہ اس خبر کو ذرا ہائی لائٹ بھی کریں اور سنائیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اس خبر کی نوبت کیوں آئی، کیونکہ اس میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے جو ہیں وہ زیادہ تر اور یہ مینشن کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں، علماء ہیں جن کے نام یہاں پہ لکھے گئے ہیں، ان کی طرف سے یہ خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خبر کی کوئی ضرورت نہیں۔ پہلے ایک ایونٹ ہوا، وہ ایونٹ ہونا نہیں چاہیے تھا، ایونٹ ہوا تھا تو اسی طرح ہوتا جیسے بلاموم ہوتے ہیں، لیکن اس کو جب اس کی خبریں اور اس کے کلپس جاری کیے گئے تو اس نے مزید جو ہے وہ جلتی پر تیل کا کام کیا، اور وہ تیل چھڑکا گیا، اور اس کے بعد پھر آگ جو ہے وہ پورے جنگل میں لگی، اور پورے جنگل نے دیکھا کہ جناب آگ لگی ہوئی ہے۔ پھر اس کو بجھانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ آئی تھنک جو نیریٹو میکر ہیں وہ ان کو سمجھنا چاہیے، اور ان کو خیال کرنا چاہیے کہ پہلے ہی بادشاہ سلامت مشکل میں ہیں، اور دوبارہ پھر ایک اور خبر جاری کر کے مزید مشکلات میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ تو دو ایونٹ ہیں، دونوں کی رپورٹ سبمٹ کر دی گئی ہے، اور دونوں ایونٹ جو ہیں ان کا بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ کیا ہے، اور ویسے بھی باقی ہم سب کو تو پتہ ہی ہے، پبلک کو بھی پتہ ہے، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا جو کچھ آیا وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو لہٰذا بادشاہ سلامت پریشان اور کافی پریشان ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے اب فوری طور پہ اثرات کیا ہوئے ہیں۔ تو ایک اور خبر، کیونکہ خبریں بہت ہیں، خبر ہے کہ خصوصی ایلچی جناب نقوی صاحب نے امریکی قائم مقام سفیر جو ہے ان سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلا، اور اس ملاقات کا نتیجہ یہ ہے، انہوں نے بتایا کہ جو واشنگٹن سے جو آ رہی ہیں وائبز آ رہی ہیں، اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے انفارمل وے میں جو کنوے کیا جا رہا ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، پاکستان میں انسانی حقوق، جمہوریت کی بحالی اور عمران خان صاحب کی رہائی، اس بارے میں جو کچھ واشنگٹن سے کنوے کیا جا رہا ہے وہی پالیسی ہے، اسی کو فالو کیا جائے، اور کم کہے کو بہت سمجھا جائے۔ یہ جناب محسن نقوی صاحب خصوصی ایلچی کو میسج دیا گیا ہے، اور اس کے فوراً بعد اور اس کے بعد کچھ اور ایونٹس ہوئے واشنگٹن میں، کیونکہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب صدر پاکستان اور وہ سابق جو ہیں وہ متحرک ہیں، اور ان کی بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو ان ملاقاتوں کے نتیجے میں بھی بہت کچھ آ رہا ہے۔ پھر یہاں پہ جو اس وقت پاکستان کا جو اس وقت پاکستان میں رجیم ہے، ناجائز حکمران، ناجائز حکومت موجود ہے، ناجائز رجیم جو ہے، اس کا اس لڑائی کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کے قومی مفادات کو، پاکستان کی قومی سلامتی کو، اور اس ریجن میں جو پاکستان کے مفادات ہیں ان کو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی والی وارث نہیں بن رہا، صرف اس لیے کہ پاکستان کے اندر یورپ، برطانیہ، امریکہ سب کے سب یہ سمجھتے ہیں، اور ایون یہاں تک کہ چائنا بھی، اور یہاں تک کہ ترکی بھی یہ سمجھتا ہے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا اس وقت تک کچھ اچھا نہیں ہو سکتا، اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی انتقام بند کیا جائے، جمہوریت کی راہیں کھولی جائیں، صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں،
اور بنیادی انسانی حقوق پامال کرنے کے بجائے اس کو ریسٹور کیا جائے، میڈیا کو آزاد کیا جائے، عدلیہ کو آزاد کیا جائے۔ اب یہ پیغامات جو ہیں وہ دوست ممالک کی طرف سے بھی آ رہے ہیں۔ جو چائنا کا محسن نقوی صاحب کو یہ میسج کنوے کر دیا گیا اور انہوں نے لٹکائے منہ کے ساتھ سب کچھ بتا دیا اور بادشاہ سلامت کو بھی بتا دیا، اور ظاہر ہے انہیں کو بتانا تھا اور کس کو بتانا ہے انہوں نے۔ تو یہ ساری معاملات جو ہیں، اب ایک اور کام ہو رہا ہے، چلیں وہ معاملہ دوسری طرف چلا جائے گا۔ فی الوقت اس لڑائی جھگڑے میں اب ہر کوئی جان چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ بلا ان کے سر آئے، لیکن یہ سارے کا سارا بادشاہ سلامت کو ہی یہ انہی کے گلے میں ساروں نے مل کے ہار ڈالنا ہے، اور کیونکہ وہی روح رواں ہیں، وہی ہر معاملے میں، ہر بس، ہر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ وہی ہیں، وہی لیڈ کر رہے ہیں، اور اس کو وہ اپنا ایک کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ ہے نہیں۔ تو بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ سے تو مسلسل اطلاعات آ رہی ہیں، اب اس کا اسلام آباد میں بھی امریکی سفارت خانے نے کنوے کر دیا ہے، نمبر 1 کہ جی وہی پالیسی ہے جو واشنگٹن سے آ رہی ہے۔ نمبر 2 برطانیہ سے بھی یہی اطلاع ہے، اور تیسرا یورپ سے تو ہے ہی ہے، یورپی یونین انتظار کر رہی ہے۔ IMF کا ڈیلیگیشن جا چکا ہے، اور IAEA کا جو کہ ایٹمی پروگرام کو دیکھتے ہیں جی، معائنہ کرنے آتے ہیں، وہ ان کے ہی نمائندے ان کے جو ہیں ہو کے جا چکے ہیں، پاکستان سے وزٹ کر کے جا چکے ہیں، اور یورپی یونین کا ہو چکا ہے۔ سب کی رپورٹس جو ہیں وہ نیگیٹو میں ہیں، پازیٹیو میں رپورٹ کسی کی بھی نہیں ہے، اچھی رپورٹ کسی نے بھی نہیں دی۔ اس کے بعد آتے ہیں جناب یہ سچویشن اور یہ ساری صورتحال، اس صورتحال میں کل ہنگامی طور پہ عمران خان صاحب کے تمام مقدمات جو ہیں وہ ملتوی کیے گئے ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ جی ان کو ٹف ٹائم دیا جائے گا، تو میں اس کو بائی نہیں کر رہا۔ میں یہ میرے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جناب حالات دانے مک گئے ہیں، عمران خان صاحب کے مخالفین کے دانے مک گئے ہیں، اور ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ معاملات طے کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور پھر قومی اسمبلی کی تقریریں، اپوزیشن کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی خیبر پختونخوا میں تقریریں، وہاں کی تقریریں، اور پھر جو ریئیکشن آ رہا ہے، ہو آر یو کا جواب جس طریقے سے دیا جا رہا ہے، یہ انبلیویبل ہے کہ اس طرح کا رد عمل آئے گا، اور سخت رد عمل آئے گا، اور بلنٹلی آئے گا، اور اوپنلی آئے گا، اور بے خوف و خطر آئے گا، اس کا شاید کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ تو جو کچھ بھی فائر وال جو لگائی گئی تھی، اور جو دھمکایا جا رہا تھا، ڈرایا جا رہا تھا، پیکا ایکٹ تھا، وہ سارے کا سارا ہوا ہو گیا، اور وہ سب جہاں سے آیا تھا وہیں پہ ختم ہو گیا۔ کیونکہ کتنے لوگوں پہ آپ پیکا ایکٹ لگائیں گے، کتنے لوگوں پہ آپ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ کریں گے، کتنے کیسز کریں گے، کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑی تعداد میں آئے۔ اب آتے ہیں جی سچویشن، یہ ساری سچویشن میں اب ایک خبر جو کہ اس وقت زیر گردش ہے، اسد کھرل صاحب ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پیر اور منگل کی درمیانی شب، یعنی کہ جو پچھلی رات گزری ہے، اڈیالہ جیل میں عمران خان سے اہم ترین شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ میں نے ملاقات رات 1:15 بجے سے صبح 4 بجے تک وہ کہتے ہیں جاری رہی، اور اڈیالہ جیل آنے والی 9 گاڑیوں کے اسکواڈ میں پولیس کی کوئی گاڑی شامل نہیں تھی۔ یہ ملاقات ہوئی نہیں ہوئی یہ تو ایک الگ بات ہے، جب تصدیق ہوگی تو ہم ضرور بتائیں گے، لیکن اسد کھرل صاحب کی خبر ہے، اور وہ میں نے آپ کو رپورٹ کی۔ اس سے ہٹ کے، اس خبر سے ہٹ کے یہ بات تو طے شدہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں، اور ہر صورت میں طے کرنے کا پیغام مل چکا ہے۔ خاص طور پہ طیب اردوان صاحب جو آئے تھے، ترکی کے صدر، وہ آئے، اور انہوں نے یہ ایک جو کف ٹوٹا خدا خدا کر کے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ آئے، اور ان کی اطلاعات یہ ہیں، میں نے تو خیر خبر دے چکا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کا کہہ کے گئے، سیاسی استحکام کا کہہ کے گئے، لڑائی ختم کرنے کا کہہ کے گئے، اور اس مقصد کے لیے نواز شریف صاحب سے انہوں نے براہ راست بات کرنی تھی، لیکن نواز شریف صاحب عین ٹائم پہ آ کے رفو چکر ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں علیل ہوں، طبیعت خراب ہے، اس لیے میں نہیں آ سکتا، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔ اس سے اگلے دن ہی ہم نے دیکھا، اس دن بھی اور اس سے اگلے دن بھی وہ اپنی ساری کی ساری سیاسی سرگرمیاں جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔
یہ ساری سچویشن ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں اس بارے میں فردر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. تو جو سم اپ کرتے ہیں، سم اپ یہ ہے کہ جناب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں کہ آپ جو ہیں معاملات کو دیکھیں اور معاملات کو ختم کریں. اس میں یہی ایک پنچ لائن ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں پس پردہ ہو رہی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ سمجھدار لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو قبیلے کی بات نہیں سنتا اور جو اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز ان کی بات نہیں سنتا، تو پھر اس کے لیے جو ہے وقت اچھا ثابت نہیں ہوتا. فی الوقت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.